بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ قبر کے مستحبات۔ ویسے تو قبر کا معیار یہ ہے کہ بدبو جو ہے میت کی نہ آئے اور درندے اس کو نہ نکالے، اتنا کھودنا واجب ہے۔ لیکن بہتر و مستحب یہ ہے کہ کم سے کم انسان کھڑا ہو تو اس کے کندھے کے برابر، انسان قبر میں کھڑا ہو تو کندھے کے برابر کھدا ہوا ہو، بلکہ پورا انسان جو ہے آ جائے، اتنا کھودنا مستحب ہے، اتنی گہرائی میں کھودنا مستحب ہے۔ دوسرا مستحب یہ ہے کہ انسان جلد از جلد میت کو قبرستان میں پہنچا کے دفن کرے اور قریب ترین قبرستان میں دفن کرے، قریب ترین قبرستان میں دفن کرے بہتر ہے۔ مگر یہ کہ دور والے قبرستان میں کوئی مصلحت ہو، شرعی مصلحت ہو، اس کی وجہ سے دور کے قبرستان میں دفن کرتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ کربلا لے جاتے ہیں، بعض لوگ نجف لے جاتے ہیں، اس طرح یہاں پر بھی جو ہے قریب ترین ممکن ہے شہر میں کوئی جگہ مل جائے، لیکن میوہ شاہ کے قبرستان میں جاتے ہیں کیونکہ سب قبروں کی وہاں پر منظم دستہ بندی ہو چکی ہے۔ ایک صاحب جو ہے قبرستان میں گئے، کھوجوں کے قبرستان میں، کہا اتنی ترتیب سے قبریں لگی ہوئی ہیں کہ مجھے ہی مرنے کا جی چاہتا ہے۔ وہ صاحب واقعی یہی جملہ کہہ رہے تھے کہ یار کتنا زبردست منظم طریقے سے یہاں پر قبریں دفن کہ میں بھی جو ہے مرنا چاہتا ہوں۔ ان کا ابھی ٹھہر جائیں، ابھی نمبر آنے والے آپ کا، نمبر جب آئے گا تبھی تو ہے جگہ ملے گی، نہیں تو تھوڑی جگہ ملے گی۔ تو چونکہ وہاں پر بہت ساری قبریں ہوتی ہیں، مصلحت جو انہوں نے لکھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی بھی شرعی مصلحت ہو، مثلا مصلحت یہ لکھی ہے کہ وہاں پر نیک لوگ دفن ہیں۔ نیک لوگ دفن ہونے کا فائدہ ہے کہ پورے قبرستان میں ان نیک لوگوں کی سے رحمت برستی رہتی ہے، تو جو بھی قبر میں وہاں پر آئے گا تو اس پر بھی اس رحمت کا اثر آیا کرتا ہے قبرستان کی وجہ سے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا واقعہ پیش کرتے ہیں، ایک قبر کے سے پورا قبرستان جو ہے رحمت سے بھر جاتا ہے، تو نیک لوگوں کی وجہ سے جو ہے پورا قبرستان رحمت سے بھر جایا کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے بہتر ہے کہ جہاں پر نیک لوگ دفن ہیں وہاں پر جو ہے مردے کو دفن کیا جائے۔ یا مثلا مصلحت لکھی ہے کہ وہاں پر لوگ فاتحہ پڑھنے زیادہ آتے ہیں، تو ظاہر فاتحہ پڑھنے سے جو ہے رحمت زیادہ برستی ہے، کیونکہ آسانی سے ان کو فاتحہ پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ جیسے ابھی میوہ شاہ کے قبرستان میں کھوجوں کے لیے آسانی ہے، قریب والے قبرستان میں نہیں جا سکتے، وہاں جا سکتے اس لیے کہ ہر ہفتے جو بس جاتی ہے وہاں پر، بس میں بیٹھ جائے، وہاں پر قبرستان میں جو ہے آسانی سے فاتحہ پڑھ کے آ جاتے ہیں، کوئی کرایہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے اور اکیلا بھی نہیں جانا پڑتا ہے، وہاں پر جو سب لوگ جا رہے ہیں اس کے ذمہ آدمی چلا جاتا ہے اور اپنے مرحومین کا فاتحہ پڑھ کے ہر ہفتے آ سکتا ہے۔ والدہ دفن ہو گئی ہیں، والد صاحب ہیں وہاں پر، بھائی وغیرہ ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، ماموں ہیں، سب لوگ وہیں پر ہوتے ہیں، تو آسانی ہوتی جو ہے ایک ہی سفر میں سب کے فاتحہ پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ فاتحہ پڑھنے میں جہاں آسانی ہے اور مومنین زیادہ آتے ہیں وہاں پر بھی دفنانا اچھا ہے، تاکہ فاتحہ کے ذریعے سے کم ایک ہی اس میں کئی لوگوں کو ثواب پہنچ جایا کرتا ہے، تو ایک مصلحت ہے۔ یہاں پر آسانی سے لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے کثرت کے ساتھ آیا کرتے ہیں۔ یا مثلا وادی حسین میں جہاں پر اتنا دور ہے اس کے باوجود وہاں پر فاتحہ پڑھنے والے لوگ ہر ہفتے جا رہے ہیں، تو اچھا ہے۔ وجہ اس کی قبر
قریب میں اکیلے میں کہیں دفن کریں گے تو شاید اتنا جو لوگ نہیں آئیں گے جتنا وہاں وادی حسین میں یا میوہ شاہ کے قبرستان میں آئے. تو یہ مومنین کی آس ہے. تو مصلحت کوئی بھی ہو اس مصلحت کی خاطر ہم نزدیک کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے بلکہ جو ہے دور کے قبرستان میں لے جا کر کے دفن کریں گے. جیسے میں ایک قبرستان ہے جو بہت مشہور اور بہت پرانا قبرستان ہے اور بالکل جو ہے حرم کے قریب ہے بلکہ حرم سے تقریباً ملا ہوا ہے. اس قبرستان کا نام ہے قبرستان نو. نہیں نیا قبرستان، حالانکہ ہے پرانا لیکن اس کا نام قبرستان نو پڑ گیا ہے. قبرستان نو ہے اس کا نام. اب وہ پرانا قبرستان ہے، اس میں اتنے لوگ فاتحہ پڑھنے نہیں جاتے ہیں کیونکہ اب شہداء کا قبرستان الگ بن گیا ہے تو لوگ وہاں پر زیادہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. وہاں پر دفنانے کو زیادہ فضیلت سمجھتے کیونکہ شہید کے خانوادے مسلسل وہاں پر آتے رہتے، راتوں رات رکے رہتے ہیں اور جو ہے مسلسل وہاں فاتحہ پڑھنے والوں کی قطار لگی رہتی ہے. تو چونکہ شہداء کا قبرستان سارے ہی شہداء تقریباً وہاں دفن ہیں. تو شہداء کا اس کو کہتے ہیں گلزار شہداء، اس کا نام رکھا گلزار شہداء. وہاں پر حالانکہ بہت دور ہے وہ، یعنی سمجھ لیں یہاں سے وہی وادی حسین کی طرح اتنا دور ہے تقریباً، لیکن وہاں پر لوگ زیادہ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شہداء کے قبرستان ہیں. تو وہاں پر دفنانا شاید قوم نو کے قبرستان میں دفنانے سے وہاں دفنانا زیادہ بہتر ہے کیونکہ ایک تو شہداء کا قبرستان ہے، سارے شہید ہی ہیں وہاں پر، اور دوسری بات ہے کہ وہاں پر فاتحہ پڑھنے والے کے لیے لوگ زیادہ آتے ہیں. تو دونوں مصلحتیں وہاں پر موجود ہیں، یعنی اس لیے وہ زیادہ آباد رہتا ہے. آباد رہنے کی جو ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی بات نہیں لیکن پھر بھی ایک بات ہے نا. آپ نے دیکھا وہ جہاں پر جو ہے رش زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پر بن کباب والے اور چھولے بیچنے والے اور برگر والے اور حلیم والے وہاں شہداء کا وہ جو ہے گلزار شہداء وہاں پر اس قسم کے لوگ بہت کھڑے ہوتے ہیں بیچنے والے ہیں. آپ نے یہ چھوٹی سی علامت تو دیکھی جہاں رش ہوتا ہے تو یہ چیزیں زیادہ ہوتی اور یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہاں فائدہ پڑھنے والے کم لوگ ہوتے ہیں. یہ خود دلیل ہے وہاں پر لوگ بہت زیادہ جا رہے ہیں. یعنی ہاں ایک تو مثال پیش کر رہے ہیں بات سمجھنے کے لیے. آپ وہ بن کباب وہ چھولے میں نہیں گھس جائے گا، آپ کو یہ خالی مثال پیش کر رہے تھے. ہاں ماشاء اللہ. تو عرض یہ کر رہے تھے کہ قریب ترین قبرستان میں دفن کرنا مستحب ہے، لیکن یہ کہ دور کے قبرستان میں مصلحت ہو کہ مومنین زیادہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا نیک لوگ وہاں پر دفنے یا اسی قسم کی کوئی شرعی مصلحت ہو تو پھر دور لے جانا بھی بہتر ہے. اب جب تابوت کو لے جا رہے ہیں تو اس وقت یہ چیزیں ظاہر میں نہیں لکھی ہے لیکن باطن میں آدمی کو خود ہی سوچنا ہے کہ اپنے آپ کو، ہم روایات میں معصوم کے ذکر بھی کر چکے ہیں کہ اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ اس میت کو نہیں لے جا رہے بلکہ میں خود اس تابوت میں ہوں اور مجھے جو ہے مردہ ہونے کے بعد لوگ لے جا رہے ہیں. یہ امام باقر علیہ السلام نے اس روایت میں جو پیش کیا تھا وہ خود سوچتا رہے، یعنی اپنے آپ کو جو ہے تیاری کرے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مومن کی نگاہیں ہر منظر پر عبرت آمیز نظر ہوتی ہے ہمیشہ، یعنی عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے مومن، ایسی خالی نگاہ نہیں کرتا ہے. ہر چیز میں اس کی نگاہ عبرت کی طرف ہوا کرتی ہے. ہر ایک کی نگاہ الگ ہوا کرتی. اگر کوئی گدھا گھاس کو دیکھے گا تو کہ کیا بہترین ہری بھری گھاس لگی، آج تو کھانے میں بڑا مزہ آئے گا، اور کھا کے لوٹ پوٹ کر کے آوازیں نکالنے لگے گا. تو گدھے کی نگاہ لگے. اگر کوئی جو ہے عام عالم جائے گا تو کہے گا کتنی بہترین گھاس ہے، اس سے پروردگار عالم کے وجود کا پتہ چل رہا ہے کہ اس مٹی سے اور بیج سے پروردگار عالم نے جو کتنی بہترین گھاس اگائی. اور کوئی جو ہے فلسفی جائے گا، کوئی عارف جائے گا
تو اس کی تو کیا بات ہے، وہ تو کہتا ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. آپ نے وہ قوالی کا ایک جملہ سنا ہوگا، ادھر دیکھتا ہوں ادھر تو. اس کو ہر چیز میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے، وہ اور گہری نگاہ رکھتا ہے. اس کی نگاہ عام انسانوں سے بالکل مختلف ہے. اس کو تو ہر ذرے ذرے میں اللہ کا جلوہ نظر آ رہا ہے. اسی لیے جو قوالی والوں نے یہ جملہ اخذ کر دیا، یہ عرفہ کا جملہ ہے. اصل میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. یعنی اللہ کے علاوہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، سب کچھ کے ذمہ اللہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہو. اسی لیے ہم نے ایک جملہ عرض کیا، آپ نے شاید غور نہیں کیا، کہ یہ نصیری حضرات یہ مولا علی کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اس لیے کہ مولا علی کا سب سے اہم ہدف توحید تھا، اس توحید ہی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور یہی جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو، یہ اسی جلوے کی طرف اشارہ ہے، توحید کی طرف اشارہ. تو بات یہ ہے کہ وہ چونکہ وہاں قبرستان میں جانے کی نیت ہر ایک کی مختلف ہوتی، دیکھنے کا انداز بھی ہر ایک کا مختلف ہوا. تو آپ کو دیکھنے کے انداز میں بھی عبرت آمیز نگاہیں رکھنی ہے، اور نیتوں میں بھی وہ قبر کی تیاری رکھنی ہے کہ ہمیں جو ہے قبر میں جانا ہے، وہ کہ ہم ہی جا رہے ہیں. یہ نیتوں میں اس طرح پاکیزگی اور تیاری اور اس طرح عبرت کی نگاہ رکھیں، تو آپ خود بخود ہی جو ہے چلتے پھرتے جو ہے ایک جو ہے چلتے پھرتے جو ہے عبرت حاصل کر رہے ہیں اور ثواب حاصل کر رہے ہیں. تو یہ تو نگاہیں جو ہے، ابھی تو ہم فی الحال قبر کے مستحبات پیش کر رہے ہیں. اس لیے جو ہے جب قبرستان میں داخل ہوں گے تو 4 مرحلے میں مستحب ہے کہ مرد کو قبر میں اتارا جائے اور عورت کو 3 مرحلے میں قبر میں اتارا جائے. قبر سے دور کچھ فاصلے پر پہلی دفعہ قبرستان میں داخل ہوتے ہی میت کو رکھ دیں گے. یہ پہلی دفعہ رکھ، تھوڑا اور چلیں گے پھر جو ہے رکھ دیں گے، یہ دوسری مرتبہ رکھ. تیسری مرتبہ جو ہے وہ چلیں گے، تھوڑا چلنے کے بعد پھر رکھ دیں گے. لیکن اب جو تیسری مرتبہ رکھیں گے تو میت کے پیروں کی طرف رکھا ہے، قبر کے پیروں کی طرف رکھا جائے، یہاں سے نچلی طرف جو کہلاتا ہے وہاں پر رکھیں، تاکہ اب چوتھی دفعہ میں میت کو نیچے اتارا جا سکے. تیسری دفعہ میں میت کے پیروں کی طرف رکھنا ہے، اور میت کے پیروں کی طرف رکھ کر کے اس طرح مرد کی میت کو اتاریں گے کہ مرد ہے تو اس کو سر کی طرف سے اتارا جائے گا، مرد کے سر کی طرف سے اتارا جائے گا. اور اگر عورت ہے تو تیسری مرتبہ میں قبر کے اس پہلو پر رکھیں گے جو قبر کا پہلو قبلہ رخ ہے، اس پہلو پر رکھیں، اور قبر کے پہلو میں دوسری مرتبہ میں وہاں پر رکھیں گے، اور تیسری مرتبہ میں عورت کو نیچے قبر میں اتاریں گے. جب دوسری مرتبہ رکھیں گے تو اس کو فلیٹ رکھیں گے. فلیٹ رکھیں گے یعنی بالکل قبلہ رخ جو دیوار پڑ رہی ہے اس کے اوپر سیدھا رکھیں گے، سر کی طرف سے یا پیر کی طرف سے نہیں، سیدھا رکھیں گے، فلیٹ رکھیں گے. اور رکھنے کے بعد اس کو پہلو ہی سے اتارنا ہے مستحب. تیسری دفعہ میں اتاریں گے تو عورت میں مستحب ہے کہ ایک اوپر سے کپڑا تان دیا جائے تاکہ زیادہ لوگوں کی نگاہیں نہ پڑے. اور جب کپڑا تان دیا گیا تو اتارنے کے بعد جتنی کوشش ہو سکے احتیاط سے اور آرام و اطمینان سے اتارنا ہے، تاکہ قبر میت کو اذیت کم سے کم ہو، کم سے کم ہلانا ہو، بڑے آرام سے رکھا جائے گا اس کو.
اور پھر رکھنے کے بعد اس کی جو چادر کی گرہ ہیں کھول دی جائے، اور کھولنے کے بعد پھر اس کا جو یہ رخسار ہے مٹی پر رکھ دیا جائے، اور مٹی یا کسی اینٹ یا ڈھیلے کا تکیہ بنا کے اس پر رکھا جائے، رخسار کو مٹی پر، اور ایک چھوٹا سا تکیہ جو رخسار پر مٹی ہے، زمین کے ساتھ رخسار کو رکھنے کے ساتھ ساتھ تکیہ بھی جو ہے مٹی یا ڈھیلے یا اینٹ کا بنا کے رکھ دیں، اور اس طرح رکھنا ہے کہ اس کو ایک پہلو پر اس طرح دفن کرنا ہے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، پیٹ و سینہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے، اور اس کے لیے برقرار رہنے کے لیے اس کو دیوار کے سہارے اینٹیں پیچھے لگا کر یا کوئی ڈھیلے یا پتھر وغیرہ لگا کے اس کو اس طرح مضبوطی سے اس دیوار کے ساتھ پہلو کے ساتھ دفن کریں، تاکہ بعد میں بھی وہ میت چت نہ ہو جائے، بلکہ اسی طرح جو ہے رہے، جو قبلہ رخ اس کا چہرہ رہے ہمیشہ۔ اور پھر اس کو اس طرح اتارنے کے بعد اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ اس کو پہلو پر رکھنے سے پہلے اس کو تلقین کرنا ہے۔ تلقین کے بارے میں مولا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کی حدیث بھی ہے کہ جو آدمی بیمار ہو جائے، ایک نفسیاتی علاج جو مولا نے بیان کیا، جو آدمی بیمار ہو جائے 3 دن تک اپنی بیماری کا اظہار نہیں کرے، اور اپنے آپ کو 3 دن تک تلقین کرتا رہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے، کہ نفسیاتی علاج بھی ہے۔ 3 دن کے سر درد ہو رہا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سر درد نہیں ہے، بخار ہے کوئی 3 دن تک جو ہے بخار بھی نہیں ہے، 3 دن تک کوئی جو ہے وہ کمزوری آ گئی، 3 دن تک جو ہے نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، کھانسی ہو گئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس بیماری کو بالکل سمجھے کہ کچھ نہیں ہوا، اور اپنے آپ کو تلقین کرتا رہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک نفسیاتی علاج ہوا کرتا کہ جو ہے آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں میں واویلا کرنے لگتا ہے، وہ واویلا نہیں کرو، کہتے ہیں صبر کرنے کی کوشش کرو، اپنے میں تحمل کی عادت رکھو۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی بات میں جو انسان جو ہے چیخے مارنے لگتا ہے کہ ساری مصیبت اللہ کو ہمارے ہی گھر کو نظر آئی، کیا یہ جو اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تحمل نہیں ہے نا ان کو۔ یہ تحمل کی پریکٹس بھی اور ساتھ ساتھ ایک نفسیاتی علاج بھی ہے، اور واقعی آدمی دیکھتا ہے اگر آپ تلقین کرتا رہتا ہے کچھ دنوں میں خود بخود ختم ہو جاتی بیماری، کچھ کرنے کے، بلکہ تو کہا گیا کہ علاج بھی نہیں کرو، یعنی یہ بھی ایک بہت عجیب بات ہے کہ علاج بھی نہیں کرو، خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بھی جو ہے عجیب بات ہے کہ علاج بھی نہیں کرو، کہا 3 دن تک صبر کرو، یعنی ہاں، ایک تو صبر کرنے کی پریکٹس ہے، دوسرا تلقین سے علاج ہے، اور تیسرا دوائیوں کھانے سے منع کیا، کوئی دوائی نہیں کھاؤ، بس خود بخود علاج ہو گیا۔ تو تینوں باتیں یعنی تینوں ایک نفسیاتی اور بہت عجیب جو ہے مولانا نے جملہ ارشاد فرمایا۔ تو تلقین سے بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ تلقین کے نتیجے میں، یہ پروپیگنڈا کیا چیز ہے؟ پروپیگنڈا میں ایک بات تکرار کر کر کے تلقین کی جا رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی، پھر بھی حقیقت بن جاتی ہے، لوگوں کے ذہنوں سے بن جائے گا تلقین۔ تو مردے کو بھی تلقین کر کر کے یہ حقیقت کی یاد دہانی کرنا ہے، جو حقیقت وہ بھول گیا تھا اور جس کی طرف اس کی توجہ نہیں تھی، آج اس کو پوری طرح توجہ دلانا کہ دیکھو قبر کا پہلا مرحلہ کہ جس میں عمل مارو، جس میں جو ہے منکر و نکیر آئیں گے، تو سب سے خطرناک مرحلہ ہے اس میت کے لیے جو پہلی دفعہ دفن ہوا ہے، سب سے خطرناک مرحلہ، کیونکہ جیسا رزلٹ اس میں آئے گا وہی ہمیشہ چلتا رہے، اس لیے پہلا مرحلہ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ مرنے والے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ اس کے لیے صدقہ نکالو، نماز وحشت پڑھو۔ نماز وحشت کا بھی رتبہ صدقے کے بعد ہے، کیونکہ وہ پہلی رات سب سے خطرناک رات ہوتی ہے مرنے والے کے لیے، اس لیے پہلی رات میں جتنا ہو سکے تلقین کرے، اس کو سمجھائیں، عقائد، اخلاقیات، یہ ساری چیزیں جو تلقین کرنا ہے۔ تو آئیے تلقین آپ کے سامنے بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو مردہ سمجھ کے نہیں، زندہ سمجھ کے۔ جلدی جلدی ترجمہ کریں گے تاکہ یہ ترجمہ سمجھ میں آ جائے۔
فرماتے ہیں کہ اسما افہم یا موسیٰ بن عمران، موسیٰ بن عمران فرضی نام ہے نا، سن لو سمجھ لو، یعنی سننا نہیں ہے، باقاعدہ اس کو سمجھانا ہے، گویا کہ وہ کیا ہے، اس کے منہ کے قریب لے جا کے آہستہ سے اس کے کان میں پڑھنا ہے نا، سن لو اور سمجھ لو، یعنی دو الگ الگ معنی ہیں، خالی سنانا نہیں ہے، اس کو باقاعدہ سمجھانا ہے، تلقین میں ہی کہ اس کو سمجھانا ہے باقاعدہ، یعنی اس کا مطلب مردہ سن رہا ہے وہ، اس کا مطلب کہ هل انت علی العہد الذی فارقتنا علیہ، کیا تم اس عہد پر باقی ہو جس عہد پر تم نے ہم سے جدائی اختیار کی ہے، یعنی وہی عہد سے مطلب وہ عقائد، اس عقائد پر باقی ہو کہ جس سے تم ہم سے جدا ہوئے تھے، وہ کیا عقائد تھے؟ من شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ وسید النبیین وخاتم المرسلین وان علی امیر المؤمنین سید الوصیین امام افترض اللہ طاعتہ علی العالمین، وہ علی وہ امام ہے جس نے اللہ نے اس علی کی اطاعت کو عالمین پر فرض کیا، وان الحسن والحسین وعلی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی، اور آخری امام، یہ صلوات اللہ علیہم سب ائمۃ المومنین، یہ سارے مومنین کے ائمہ ہیں، وحجج اللہ علی الخلق اجمعین، اور پوری مخلوقات کے اوپر اللہ کی حجت ہے یہ سب ائمہ، وَأَئِمَّتُكَ أَئِمَّةُ هُدًى، اور آپ کے ائمہ سب کے سب ہدایت کے ائمہ تھے، ابرار، سب کے سب نیک تھے، یا فلان ابن فلان، اور فلان ابن فلان کی جگہ پر میت کا اس کے باپ کا نام لے، اور پھر کہے اذا اتاک الملکان المقربان، جب تمہارے پاس اللہ کے مقرب فرشتے آئے، مقرب فرشتے ہونے کے بعد بھی ہمارے ممبروں پر بہت عجیب ہو گیا کہ جبرائیل کو جیسے سمجھتے کوئی چپراسی آ گیا، نہیں اس طرح سے بیان کرتے ہیں، چپراسی نہیں، اللہ کے بہت مقرب لوگ ہیں یہ ہمارے وہاں ممبروں پر خود فرشتوں کی توہین ہوتی ہے، انبیاء کو بھی ایسے لگاتے جیسے جو ہے وہ جو ہے ائمہ کی جو ہے وہ چوکیدار ہے، جیسے اس طرح کی توہین نہیں کریں ان ممبروں پر، انبیاء کا اپنا ایک مقام ہے نہیں، اور جو فرشتوں کا بھی اپنا ایک مقام ہے نہیں، ہاں یہ جو ہمارے ممبروں کی خرابی آ گئی ہے، رسولین من عند اللہ، جو دونوں مقرب فرشتے اللہ کی جانب سے بھیجے گئے، تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجے گئے، سألک عن ربک، 6 عقیدے کا سوال کریں گے سب سے پہلے، سألک عن ربک وعن نبیک وعن دینک وعن کتابک وعن قبلتک وعن ائمتک، یہ 6 عقیدے پوچھیں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہاری کتاب کون سی ہے، تمہارا قبلہ کیا ہے، اور تمہارے ائمہ کون ہیں، یہ 6۔ فلا تخف، بس اے مرنے والے خوف نہ کھانا، ولا تحزن، اور غمگین نہ ہو جانا، پریشان نہ ہو جانا، وقل فی جوابہما، ان کے جواب میں، فرشتوں کے جواب میں کہ اللہ ربی، اللہ ہمارا رب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، ہمارے نبی ہیں، والاسلام و دینی، اسلام ہمارا دین ہے، والقرآن و کتابی، قرآن ہماری کتاب ہے، والکعبۃ قبلتی، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، وامیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ، والحسن بن علی المجتبی الامامی، والحسین بن علی بالشہید کربلا امامی، وعلی بن علی زین العابدین امامی، محمد بن باقر امامی، وجعفر بن صادق امامی، وموسیٰ بن کاظم امامی، وعلی بن رضا امامی، ومحمد بالجواد امامی، وعلی بالہادی امامی، والحسن بن عسکری امامی، والحجۃ المنصور امامی، ہؤلاء صلوات اللہ علیہم ائمتی، یہ سب ہمارے ائمہ ہیں، وسادتی، یہ سب ہمارے بزرگ ہیں، وقادتی، ہمارے قائد ہیں، وشفعائی، کہ یہی ہمارے شفیع ہیں، وبہم اتولا، اور انہی سے میں محبت رکھتا ہوں، ومن اعدائہم اتبرأ، اور ان کے دشمنوں سے میں بیزار ہوں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں، ثم علم یا فلاں ابن فلاں، پھر یاد رکھو اے فلاں ابن فلاں کی بجائے میت کا اور اس کے باپ کا نام لیں، پھر کہے ان اللہ تبارک و تعالی نعم الرب،
اللہ تعالیٰ بہترین رب ہے، وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین رسول ہے، علی ابن ابی ان علی ابن ابی طالب اولاد المعصومین ائمۃ اثنا عشرہ نعم الائمہ، یہ 12 امام جو ہے وہ بہترین ائمہ ہیں، وانما جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چیز جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ہے حق، وہ حق ہے، یعنی قرآن حق ہے، جو لے کر آئے وہ قرآن تھا، والموت حق، موت حق ہے، اور سوال منکر و نکیر فی القبر حق، منکر نکیر کا سوال جو قبر میں وہ حق ہے، والبعث حق، اور مبعوث ہونا قبروں سے وہ بھی حق ہے، والنشور حق، اور سب جو قبروں سے نکلنے کے بعد جو میدان قیامت میں منتشر ہو کر کے آئیں گے وہ بھی حق ہے، والصراط حق، اور پل صراط بھی حق ہے، والمیزان حق، اور حساب کتاب اعمال کو تولا جائے گا وہ بھی حق ہے، اور تطایر الکتب حق، تطایر الکتب کا مطلب ہے نامہ اعمال کا دیا جانا، کسی کو جو ہے سیدھے ہاتھ سے دیں گے، کسی کو الٹے ہاتھ سے دیں گے، تو الٹے ہاتھ والے جو ہے نا وہ الٹے ہاتھ والوں کو پیچھے سے دیا جائے گا، وہ نامہ اعمال جو ہے خطرناک ہے، ہاں تطایر الکتب حق، کتاب خدا کا دیا جانا یعنی وہ اعمال نامہ اعمال کا دیا جانا حق ہے، وان الجنت حق والنار حق، جنت و جہنم حق ہے، وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہ، قیامت کی گھڑی آنے والی اس میں کوئی شک نہیں، وان اللہ یبعث من فی القبور، اور اللہ مبعوث کرنے والا ہر اس شخص کو جو قبر میں ہے یعنی اٹھانے والا ہے، پھر کہے فہمت یا فلان ابن فلاں، کیا سمجھ گئے ہو اے فلاں ابن فلاں، پھر کہے ثبتک اللہ، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے، بالقول الثابت، وہ قول جو ثابت ہے، عقیدہ جو ثابت ہے اس کے پر ثابت قدم رکھے، وہداک اللہ الی صراط مستقیم، اور تمہیں اللہ صراط مستقیم کی ہدایت فرمائے، عرف اللہ بینک و بین اولیائک فی مستقر من رحمتہ، وہ صراط مستقیم کہ اللہ نے جو تمہارے اور تمہارے اولیاء کے درمیان پہچان کروائے، فی مستقر من رحمتہ، اپنے رحمت کے سائے میں جو عقیدہ آپ کو ہدایت فرمائے اس کے اندر اللہ آپ کو اچھی ہدایت کرے، اللہم جاف الارض عن جنبہ، پروردگارہ اس کی زمین کو اپنے دونوں جانب سے خشک کر دے، وسعد بروحہ الیک، اور اس کی روح کو اپنی طرف اٹھا لے، ولقہ منک برہان، اپنی جانب سے ایک برہان و دلیل اس کے لیے بھیج دے، اور اس کے نتیجے میں برہان و دلیل کے سے اچھا راستہ اختیار کرے، اللہم عفو کا عفو، پروردگارہ اس کو معاف فرما، اس کو معاف فرما، صلی اللہ علیہ